اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے میرے بھائی اور دوستو آج میں آخرکرحا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پہلے میں نے ویڈیو اس کی بتائی، اس کے فائدے، اس کی خاصیت بتائی، لیکن بہت سارے لوگ اس کے کھانے کا طریقہ، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بار بار کال کر کے بتاتے ہیں، اور میں نے کہا اس کی تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ ویڈیو بنا دوں، اس کو کیسے کھانے، اس سے کیسے فائدہ لینا ہے۔ آخرکرحا بہت ہی انتہائی مجرب جڑی بوٹی ہے۔ یہ ایک نبات کی جڑ ہوتی ہے اور انگلی کی طرح لمبی، اور اس پر دھاریاں ہوتی ہیں اور بہت اور حکمت میں اس کا بہت بڑا رول ہے انسانی صحت کے لیے، انسانی جسم کے لیے۔ اس کا بہت بڑا حکمت میں رول ہے انسان کو طاقت دینے کے لیے، انسانی جسم میں قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے بہت فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ اس کو ہندی میں عاقرقرحا، اکرکرحا یا کوترا کہتے ہیں اس کو، اور اس کو بنگلہ دیشی میں کورا کورا کہتے ہیں، اور اس کو فارسی میں بیخ کرتون کہتے ہیں، بیخ خرطون، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں پیلی لوری روٹ پائتھرم، یعنی کہ پائتھرم کہتے ہیں اس کو۔ اور اس کا مزاج میں نے آپ کو بتایا گرم خشک ہے۔ یہ منی کو موٹا کرتا ہے، منی کو گاڑھا کرتا ہے، اور عضو تناسل کی سختی کے لیے، عضو تناسل کو طاقت دینے کے لیے، عضو تناسل کی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرنے کے لیے یہ صفوفوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹیمنگ والی دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، اور بغیر سائیڈ افیکٹ کے۔ اور کچھ لوگ اس کو اکیلا کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو میرے بھائی اور دوستو اس کو اکیلا یوز نہیں کریں، یہ پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے اگر اکیلا زیادہ مقدار میں آپ یوز کریں گے۔ تو اس کو کھانے کا اگر اکیلا یوز کرنا ہے آپ، تو اس کو آپ شہد میں ملا کر اس کو یوز کریں، پھر آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ کے جسم میں بلغم ہے، چھاتی میں بلغم ہے، چھاتی رکی، اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ قوت با کو حرارت دیتا ہے، اور جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے، طاقت پیدا کرتا ہے۔ جسم میں کسی بھی حصے کو گرمائش پہنچانی ہو، گرمی پہنچانی ہو، اس کے لیے فوراً کام۔ میں آپ کو بتاتا ہوں 5 چیزیں ہیں اس میں جو استعمال کر کے، اور بہت آسان، جو دوسرے ممالک میں میرے بھائی ہیں، انڈیا، پاکستان اور دبئی، بنگلہ دیش، جتنے ممالک میں فون آتے ہیں جن کے پاس دوائی ابھی کرونا کی وجہ سے بند ہوئی ہے، ہماری دوائی ان کے پاس نہیں جا سکتی، اور وہ بہت پریشانی ہیں، تھکے رہتے ہیں، بجھے رہتے ہیں، اور ٹینشن ہے، بوجھل پن ہے، تھکاوٹ ہے، ایسا معاملہ ہے، اور کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ دوسرے ممالک میں قطرے آتے ہیں اور بار بار احتلام ہوتا ہے، قطرے آتے ہیں، اندرونی طور پر ویک ہو گئے، تو ان کے لیے میں 5 چیزیں اسی کے ساتھ ملا کے جو آپ نے کھانی ہے اس کا نسخہ بتاتا ہوں، اور خود بنائیں، آسان چیزیں۔ میں نے انگلش میں نام بتا دیا، ہندی میں اس کا نام بتا دیا، آپ خود چیزیں لے کے یہ خود بنا سکتے ہیں، اور 5 چیزیں آسان چیزیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اور یہ راشا، اس کے فائدے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ راشا جسم پہ ہو جاتا ہے، جسم میں کمزوری آ جاتی، فالج لقوہ ہے، اور بندہ اندرونی طور پر بہت ہی زیادہ ویک ہو گیا اور اپنے آپ کو بجھا فیل کرتا ہے، ٹینشن میں فیل کرتا ہے، ٹائمنگ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، تو اس کے لیے میرے بھائی یہ 5 چیزیں آپ استعمال کر کے، اور یہ اس کی آپ اپنی افادیت بڑھا یہ چیزیں لکھ لیں آپ پہلے، پھر باقی بات میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے لینا آخرکرحا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے لینی زعفران، تیسرے نمبر پہ آپ نے لینی اجوائن خراسانی، اور چوتھے نمبر پہ لینی آپ نے دال چینی، اور 5ویں نمبر پہ آپ نے لینی ہے ماجوئے سبز، جس کو ماجو بھی کہتے ہیں۔ اور یہ 5 چیزیں برابر وزن میں لے لیں، کوٹ چھان کر اس کا پاؤڈر بنانی، اتنا پاؤڈر باریک کریں کہ بالکل پاؤڈر بن جائے، اس کا بالکل پاؤڈر، اور موٹا نہ، جتنا موٹا ہوگا اس کی افادیت کم ہوگی، بالکل باریک پاؤڈر بنا لیں، اور 500 ملی گرام کا کیپسول بھر کے، 500 ملی گرام یا چائے والا آدھا چمچ یا 500 ملی گرام کا کیپسول بھر کے آپ صبح کھانے کے بعد لیں پانی کے ساتھ، اور رات کو کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لیں۔ دیکھیں آپ کے جسم میں کیسے طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو اس کا صفوف ہوتا ہے ہمارے پاس 60 گرام میں، 60 گرام آپ کو ملے گا، وہ اس کا صفوف 60 گرام آپ کو 4000 روپے میں ملے گا۔ اگر آپ مجھ سے منگوانا چاہتے ہیں تو میرا کال اور واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، اور
ٹی سی ایس کے ذریعے، لیپٹ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے 2 دن کے اندر آپ کو آپ کی دوائی آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ اگر گھر منگوانا چاہتے ہیں تو گھر کا پتہ دے دیں، اور اگر آپ اپنے شہر کے ٹی سی ایس دفتر سے خود ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام، شہر کا نام اور موبائل نمبر بتائیں، اور اگلے دن اپنے ٹی سی ایس دفتر سے خود بھی وصول کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کا بہت زیادہ فائدہ، فالج ہے، لکوہ ہے، جسم میں کمزوری آ گئی، لاغری آ گئی، خاطر خواہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے، کسی بیماری کے رہنے کی وجہ سے بندہ کمزور ہو گیا، ویک ہو گیا، ان کے لیے انتہائی اور اکیلا نہ کھائیں، اور اس کو اکیلا یوز نہ کریں۔ کم سے کم اگر اکیلا یوز کرنا تو شہد اس کے ساتھ لازمی ملا لیں، اکیلا یوز نہیں کریں۔ اور یہ جو میں نے 5 چیزوں والا نسخہ بتایا، انتہائی مجرب چیز، انتہائی، اور یہ بات یاد رکھنا کہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہی چیزیں ہیں۔ اکثر پنساری حضرات جو چیز ہوتی ہے وہ، اور آپ کو تو پتہ نہیں چیزوں کی پہچان کا، پتہ نہیں کون سی چیز ہے کون نہیں، وہ ایسے اور چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ پہچان کر کے کہنا کہ یہ جو چیزیں لیں اور صاف کر لیں، جو جتنی میں نے مقداریں بتائی، یعنی کہ برابر تولا تولا، 2 تولہ، 5 تولا، جتنی برابر یہ 5 چیزیں آپ نے لے کر اس کا پاؤڈر بنا لینا، تو انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پہ پورا یقین ہے، مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، اور 100% آپ کو یہ فائدہ دے گا۔ اور جسم میں حرارت، عضو تناسل کی جن کی ٹائمنگ کم ہے، اور جو عضو تناسل کی ٹائٹ نہیں ہوتا، اور جن کو شہوت بہت کم آتی ہے، ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے۔ یہ گرم مزاج والے لوگ بھی کھا سکتے ہیں، یہ ٹھنڈے مزاج والے لوگ بھی کھا سکتے ہیں، اور چھاتی کے پرابلم ہے ان کے لیے بڑا مفید ہے۔ بلغم ہے، ریشہ ہے، دماغی رسائن جو ٹینشن پیدا کرتے ہیں، دماغی رسائن جو ٹینشن پیدا کرتے ہیں، یہ جو 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ انتہائی مجرب چیز ہے، ان کے لیے خود بھی بنائیں، اور اگر مجھ سے منگوانا چاہتے تو مجھے آپ بتائیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ یوٹیوب پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، لائک شیئر بھی کریں، ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، قبض کی دوائی، ہیپاٹائٹس سی یعنی کہ کالے جرکان کی دوائی، اور گردے کے درد کی دوائی، اور خارش کی دوائی، یہ 4 قسم کی دوائیاں ہماری بالکل فری ہوتی ہیں، 1 روپیہ نہیں ہے، صرف آپ دعا، ان کے عوض کیا ہے کہ آپ ہمارے لیے استقامت حافظ کی دعا کر دیں۔ بس یہ دوائیں کسی میرے بھائی کو، میری بہن کو قبض ہے، ہیپاٹائٹس سی ہے، گردے کی درد ہے، ڈیلسیز ہو رہے ہیں، خارش ہے، مجھے کال اور واٹس ایپ نمبر کریں، 2 دن کے اندر آپ کو 1 روپے کے بغیر فری دوائی یہ آپ کے گھر پہنچ جائے گی، صرف آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ زندگی بہت تھوڑی سی زندگی ہے۔ میرا وزن کیا ہے؟ میرا وزن کیا ہے؟ ہمارا وزن کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمارا کیا ہے؟ عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کہنے لگے، تو قریش، ہم انصاری، نہیں ہم انصاری، ہم قریش، تو انصاری۔ انصاری اس زمانے میں ایسے تھا کہ جیسے ایک بالکل غریب آدمی، جیسے ہمارے زمانے میں چودھری، میاں صاحب، سمجھ نہیں آئی، اور جو غریب آدمی کو اس کو ہم حقیر سمجھتے، اس زمانے میں انصار ایسے تھے کہ جیسے ایک غریب مسکین، اور یہ معاملہ۔ تو قریش کہنے لگے، تو انصاری، تو انصاری، ہم قریش۔ تو وہ کہنے لگے، عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، میں تو قریش بھی نہیں ہوں، میں تو ایک ناپاک نطفے سے بنا، اور ان قریب مر جاؤں گا، پھر اٹھایا جاؤں گا، پھر میرے نامہ اعمال کا حساب ہوگا۔ اگر اس دن میرے نامہ اعمال بڑھ گئے، میری نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اور میری برائیوں کا پلڑا اٹھ گیا، تو تم میری شان دیکھنا، میں کیسی شان والا ہوں گا، میں کیسی عزت والا ہوں گا۔ یہ دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے، یہ دنیا کی بڑائی کوئی بڑائی نہیں ہے، سب مر کے ایک جگہ پہ چل جاتے ہیں، امیر ہے چاہے غریب ہے، ایک جیسا کوٹھا تیار ہوتا ہے ان کے لیے، ایک جیسی قبر تیار ہوتی ہے ان کے لیے، اور کوئی گھر بھرا نہیں، کوئی امیر ہے چاہے اس کے پاس پوری دنیا آ گئی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، وہ بھی مر جائے گا، چاہے غریب ہے، مانگ کے زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی مر جائے گا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات مان کر اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا گیا، وہ کامیاب ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ان آنکھوں کا غلط دیکھنا، کانوں کا غلط سننا، زبان کا غلط بولنا، حرام کمائی کا کمانا، حرام کاموں کا کرنا، اس سے ہم توبہ کر لیں، اس سے اللہ سے توبہ کریں، اور حلال کی زندگی بھی آ جائے، سچ کی زندگی بھی آ جائے، تو دیکھیں اللہ دنیا آخرت آپ کی کیسے، دنیا بھی اللہ بنا دے گا، اللہ آپ کی آخرت بھی بنا دے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اور وہ اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے، وہ کہتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا جو میرا بندہ
توبہ کر لے، یا اللہ میری توبہ، یہ دیکھیں یا اللہ میری توبہ، اللہ کہتے ہیں میں پچھلے سارے اس کے معاف کر دیتا ہوں، اور آگے اچھے عمل کرنا شروع کر دے، فرمایا جتنے اس نے پچھلے گناہ کیے میں ساری نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ کوئی ہے ایسا بادشاہ جو معاف بھی کرے اور عطا بھی کرے؟ داؤد علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں یا داؤد بشر المجرمین، اے داؤد جاؤ گناہ گاروں کو، جاؤ مجرمین کو خوشخبری سنا دو۔ داؤد علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ گناہ گاروں کو خوشخبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے۔ فرمایا نہیں، جاؤ گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو اور انہیں کہہ دو کہ تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم توبہ کر لو میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ پھر داؤد علیہ السلام کو فرمایا یا داؤد تو ہی بتا، جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہے؟ فرما برداروں سے کیسا؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں سے تنگ آ کر لوگوں نے شہر سے نکال دیا۔ اس زمانے میں شہر سے نکلا تو موت، باہر اسباب زندگی نہیں تھے، اس جیسے تو شہر تھے نہیں جہاں مرضی جا کے بس جو۔ اس زمانے میں شہر سے باہر نکلا تو موت، جنگل، بیابان، اجاڑ، اس کو شہر سے نکال دیا۔ 2-3 ہفتے گزرے، مہراج زندگی کی امید ٹوٹتے مہراج الموت نے دبایا۔ اس نے مایوسی سے ادھر دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، کوئی آ جائے، کوئی بچا لے۔ جب دیکھا کہ کوئی بچنے کو امید نہیں ہے، کوئی، تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اے اللہ یا اللہ اگر تو مجھے معاف کرے تو تیرے خزانوں میں کمی نہ آئے، اور اگر تو مجھے معاف کرے عذاب دے تو تیرے خزانوں میں زیادتی نہ ہو۔ یا اللہ سب نے ذلیل سمجھ کے مجھے ٹھکرا دیا، بندہ تو میں تیرا ہوں، بس مجھے معاف کر دے۔ چیخ نکلی، جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگے مجھے بڑا غم ہوا، میں صبح اٹھا اس کا کفن لے کے آیا، اور میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ایسا موسیٰ وہ میرا دوست اس جنگل میں مرا پڑا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو اور شہر کے نافرمانوں میں اعلان کر دو کہ جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کی بخشے کر دوں۔ لوگ باگے جا کے دیکھا تو وہی نافرمان، زانی، شرابی اور گناہ گار۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کہا موسیٰ یہ تو وہی جس کی نافرمانی کو ہم نے شہر سے نکالا، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کا جنازہ پڑھو بخشی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے، تو یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے کہا، لیکن جب میں نے موت کی تکلیف کو اسے ڈالا، اس نے دائیں دیکھا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا۔ اے موسیٰ اس نے سب سے کٹ کے مجھے پکارا، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، اگر اس وقت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی بخشے مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا۔ اس نے تو مانگی اپنے لیے، تو میرے بھائی اور دوستو ایسا معاف کرنے والا ہو، ایسا محبت کرنے، تو میرے بھائی میں ہر ویڈیو میں امید دلاتا ہوں، ہر ویڈیو میں محبت دلاتا ہوں۔ لوگ پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں میری رحمت سے میں اگر عذاب دیتا ہوں سب سے پہلے ان لوگوں کو عذاب دیتا جو میری رحمت سے نا امید ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کبھی تو آتا تو صحیح، کبھی مجھے آزماتا تو صحیح، میں تو تیرے دل میں بستا ہوں، تیری روح کی رگ رگ میں بستا ہوں، تیرے بال کے ایک ایک ریشے میں بستا ہوں، تیرے خون کے ایک ایک قطرے میں بستا ہوں۔ ارے تو تو میرا بنا ہوا، اللہ تعالیٰ ارے تو تو میرا بنا ہوا، میں نے تجھے بنایا ہے، تو نے مجھے نہیں بنایا، پھر میں تجھ سے محبت کیوں نہ کری۔ ماں باپ بھی اولاد سے ناراض ہوں تو اولاد کو گھر سے نکال دے، روزانہ اخباروں میں پڑھتے نہیں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ ایسا کبھی نہیں پائیں گے۔ وہ تو تانا میں ہی دیتا، عمر تو گزری بتانے پوجا، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، یہ غلط شعر ہے۔ مومن بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے۔ سانس ٹوٹنے سے پہلے سر جھکا دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے؟ جوانی میں ٹوٹے، بڑھاپے میں ٹوٹے۔ آج توبہ کریں، ہم اس وقت توبہ کریں، پھر اللہ کی رحمت کو عطا دیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو میں اپنے آپ کے ہاتھ جب باندھتا ہوں، اللہ کی نافرمانی سے ہٹ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے دور ہو جائیں۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں جو ورا الورا، شہن شاہ، شہنشاہ، بادشاہ، جو میرا مولا ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میرے احکامات پہ چلو، میں تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا، تمہاری آخرت بھی بنا دوں گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو اور فرمایا، اور پھر تنبیہ بھی فرمائی، میرے احکامات پر ہٹ کے زندگی گزاری، میں دنیا تجھے دوں گا لیکن اس میں مشکلات پیدا کر دوں گا، اس میں ٹینشنیں پیدا کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو کتنا گھاٹے کا سودا ہے، کتنا گھاٹے کا۔ تو آج سے توبہ ہو، اللہ سے محبت ہو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے محبت ہو، اہل بیت سے محبت ہو، پھر دیکھنا اللہ دنیا میں اور آخرت میں کیسے آپ کو کامیاب کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔